علیکم، میں آپ کی عائشہ حجاب آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرا نام اقبال احمد ہے۔ میں لاہور سے تعلق رکھتا تھا اور ایک بہت بڑے دفتر میں ملازم تھا۔ میری زندگی بچپن سے ہی اونچ نیچ کا شکار تھی۔ میرے ابا اماں چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں، کچھ بن جاؤں۔ میرے ابا رکشہ چلاتے اور انہوں نے مجھے ایک بہترین اسکول میں داخل کروایا تھا، لیکن میرا دھیان بالکل بھی پڑھائی کی طرف نہیں تھا۔ وہ چاہتے جتنی بھی کوشش کر رہے تھے، مجھے ان کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میرا دماغ کبھی پڑھائی کی طرف نہیں لگا تھا۔ میرے تمام دوست اور گرد والے مجھے کن ذہن بلاتے تھے۔ سب نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ یہ کبھی بھی اپنے بہتر مستقبل کے بارے میں نہیں سوچے گا اور ہمیشہ نقصان میں ہی رہے گا۔ سارا بچپن یہ باتیں سن سن کر میں بڑا ہوا تھا، اور پھر ایک دن اسی سوچ نے میری زندگی تباہ کر دی، بلکہ صرف میری ہی نہیں، پورے خاندان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ میری سوچ کی وجہ سے برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ میں 20 سال کا ہوا تو مجھ پر ابا کے جانے کے بعد ایک دم ذمہ داریاں پڑ گئیں۔ میں جو سارا دن باہر رہتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، اب مجھے آٹے اور دال کے بھاؤ پتہ لگے تو معلوم ہوا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ابا کے ہوتے ہوئے تھی۔ تب گھر آتا تھا تو کھانا ملتا تھا، صبح اٹھتا تو کپڑے استری ہوئے ملتے، اسی طرح دن گزر جاتا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد پہلے دن جب آنکھ کھلی تو اماں نے کہا، بیٹا انڈے لا دو، ناشتہ بنانا ہے۔ تب میں نے اپنی جیب خالی کی طرف دیکھا جس میں 100 روپے ابا نے 2 دن پہلے ہی رکھے تھے۔ میں انہی پیسوں میں جا کر ناشتے کا سامان لے آیا، اور تب مجھے حقیقی معنوں میں یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ اب اسے اگلے وقت کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں گھر کیا لاؤں گا؟ اس وقت اماں کی نصیحت اور بابا کی باتیں سب یاد آ رہا تھا، اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے اپنا برا وقت کیوں نادانی میں گزار دیا۔ سارا دن مارا پھرنے کے بعد مجھے تھوڑا مزدوری کا کام مل گیا، جس سے اتنے پیسے آ جاتے کہ میں رات کو گھر کھانے کے لیے سبزی لے کر جا سکتا تھا۔ میں سارا دن مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری کرتا۔ یہ پہلی دفعہ تھا اور میرا پہلا کام جو تھا میں نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا۔ پھر چند پیسے جو میرے ہاتھ پر مالک نے رکھے تھے وہ میری آج کی کمائی تھی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ اتنے پیسے اگر ابا میرے ہاتھ میں رکھتے تو میں انہیں کیسے جواب دیتا۔ آج جب میرے خود کمائے تو احساس ہوا کہ اتنی سی رقم کے لیے سارا دن خوار ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں رات کو سبزی لے کر گھر آیا تو امی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مجھ جیسی اولاد کو ایسے کام کرتے دیکھنا اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے دیکھا نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ اس رات جب میں بستر پر لیٹا تو میرے دماغ میں دنیا ہٹ کر بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ اگر ایسے ہی سب چلتا رہا تو میں اپنے گھر والوں کو کوئی بھی آسائش نہیں دے پاؤں گا، اور ساری عمر ان کی ایک ایک روٹی کے لیے ہی لگا رہوں گا۔ مجھے ایک دم سے اپنی بہن نازیہ بھی بڑی لگنے لگی تھی۔ مجھے آج پہلی مرتبہ فکر ستائی تھی کہ اس کے شادی کیسے ہوگی، اس کا جہیز کیسے بنے گا۔ وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن میرے ہاتھ خالی تھے، اور خالی جیب اگلے 10 سال بھی اس کی شادی کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تبھی وہاں لیٹے لیٹے میری نظر ابا کے رکشے پر پڑی، اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابا کا رکشہ ہی بچپن ہی سے ہماری آمدن کا ذریعہ ہے، اور اب بھی میری نگاہ وہی آ کر ٹھہر چکی تھی۔ میں اگلے دن صبح اٹھا اور ناشتہ کیا اور پھر فوراً رکشے کی طرف بڑھ گیا۔ تب اماں کا چہرہ اس وقت آنسوؤں میں بھیگ گیا۔ میں سارا دن رکشہ چلاتا رہا۔ اب نیا ہی تھا، اس لیے مجھے راستوں کا بھی علم نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھ پچھاتے آخر کچھ دن میں نے راستے یاد ہونے لگے۔ اب مجھے علم ہوا تھا کہ سارا دن سڑکوں پر مارا پھرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور اب زندگی کی کئی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میں بھول گیا تھا کہ میری آزمائش تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ ایک دن رکشہ چلاتے ہوئے جا رہا تھا کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں اترا اور پانی پینے کے لیے دکان کی طرف بڑھ گیا۔
ابھی اترا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے رکشے کی طرف بڑا ہے۔ دیکھا تو وہاں نکاح پوش تھے جو پتہ نہیں میرے رکشے کے پاس کیا کر رہے تھے۔ مجھے تیزی سے شور مچاتا ہوا ان کی طرف بھاگا تھا۔ وہ مجھے دیکھ چکے تھے، وہ دونوں چور تھے جو جلدی سے میرے رکشے میں بیٹھ کر اسے بھگا کر لے گئے تھے اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ غلطی تو میری ہی تھی کیونکہ میں نے رکشہ سٹارٹ رکھا ہوا تھا اور خود پانی پینے چلا گیا تھا۔ میں لٹا پٹا ہوا گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا تو اماں کو بتایا آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اماں نے کہا، بیٹا یہ ہماری قسمت تھی، شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، جان ہے تو جہان ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے حوصلہ تو دے دیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ کہہ رہی تھی۔ رکشہ نہیں گیا تھا، ہمارے گھر سے ساری برکت جا چکی تھی۔ اب میرے پاس نیا رکشہ خریدنے کے پیسے تھے، اس لیے چپ چاپ محنت مزدوری کرنے لگا اور دن بھر کوئی سارا سامان اٹھاتا تو کبھی کچھ کرتا۔ ایک دن میں مزدوروں کے ساتھ مل کر ایک پل بنا رہا تھا اور وہاں سیمنٹ تیار کر رہا تھا، تبھی میں نے دور سے ایک گاڑی قریب آتے ہوئے دیکھی۔ وہ تیز رفتار گاڑی اندھا دھند آگے بڑھ رہی تھی اور سب سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر بیٹھا انسان یا تو کسی خطرے میں ہے یا پھر وہ نشے میں ہے جو اس طرح سے گاڑی چلا رہا ہے۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ گاڑی ایک دم سے میرے سامنے موجود ایک درخت سے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ اس گاڑی میں آگ لگتی، میں پھرتی سے آگے بڑھا اور وہاں موجود آدمی کو باہر نکال لیا اور پھر اپنا کام چھوڑ کر اسے کسی طرح ہسپتال لے گیا۔ اس نے بے ہوش ہوتے وقت مجھے دیکھا تھا اور پھر وہ غنودگی میں چلا گیا۔ ہسپتال جا کر جب اسے ہوش آیا تو وہ بندہ میرا ہاتھ پکڑ کر کتنی ہی دیر روتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کافی غصے میں تھا، اس نے اس وجہ سے بہت نشہ کیا ہوا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ پتہ ہی نہیں کون سی نیکی تھی جو اس کے آگے آ گئی۔ تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو شاید توبہ کیے بنا ہی مر جاتا۔ یہ کہتے ہی انور صاحب رونے لگے تھے اور میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ جب وہ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر چکے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کیا کرتے ہو اور تم وہاں اس وقت اتنے سنسان پل پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک مزدور ہوں اور یہی کام کرتا ہوں۔ جب میں آپ کو آتے دیکھا تو فوراً کام چھوڑ کر آپ کی طرف بھاگا۔ انور صاحب نے میری بات سن کر پوچھا، تم کتنا کما لیتے ہو؟ مجھے اس سوال پر تھوڑی شرم تو آئی، لیکن پھر میں نے کہا کہ اتنا کما لیتا ہوں کہ 2 وقت کی روٹی آ جاتی ہے۔ انور صاحب میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تم جیسے ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے ارد گرد کے بہت سے لوگ جو مجھے پیچھے گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور ایسے دور میں تم مجھے مل گئے ہو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری کمپنی میں کام کرو۔ اس طرح میں تمہاری تنخواہ بھی زیادہ ہوگی اور میرے دفتر میں تمہارے جیسا ایماندار آدمی بھی آ جائے گا۔ مجھے یہ آفر بہت پسند آئی تھی، کیونکہ میں روز کے کام کے لیے مارا پھرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ کبھی کام ملتا تو کبھی نہیں ملتا تھا۔ اس طرح کم از کم 1 مہینے بعد ہاتھ میں کوئی رقم تو آ جاتی ہے۔ میں نے انور صاحب کی کمپنی میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ اماں بہت خوش ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اب اپنی اور اپنی بہن کی شادی کر لوں، لیکن میں نے اکثر اپنی بہن نازیہ کو راتوں کو جا کر پڑھتے دیکھا تھا۔ ابھی وہ میٹرک میں تھی، لیکن اتنا اچھا پڑھتی تھی، وہ اپنی پڑھائی پر اتنی توجہ دیتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے، میں نازیہ کی شادی اس وقت سے پہلے نہیں کروں گا جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ وقت نے مجھے کچھ کرنے نہیں دیا تو تعلیم کی اہمیت سمجھا دی۔ اگر آج میں پڑھا لکھا ہوتا تو اس طرح در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، مجھے بھی کوئی اچھا کام مل جاتا، لیکن میں اب وہی غلطی نازیہ کے لیے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اگر آپ کو میری شادی کرنی ہے تو کر دیں، لیکن نازیہ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا۔
اماں نے میرے لیے 1-2 رشتے پسند کیے، لیکن مجھے ان میں سے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں بھی میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انور صاحب کے دفتر سے ایک دن گھر آ رہا تھا، ایک لڑکی مجھے سڑک پر بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دیکھا تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ جب اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں میں محفوظ رہوں، اس کے بعد تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ اس کی حالت اس وقت بہت عجیب ہو رہی تھی، اس لیے میں اسے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے گیا۔ آرام سے کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میرا نام مریم ہے۔ میں اسی شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں میری شادی کسی نشئی سے کرنا چاہتی ہے۔ میرے بابا شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، جب تک وہ نہیں آتے تب تک مجھے کوئی سہارا چاہیے، ورنہ میری شادی اس نشئی سے ہو جائے گی۔ اس نے پریشانی سے ساری کہانی مجھے بتا دی۔ میں اسے بس غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے حسن، وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، بلکہ میں تو اس کے حسن کے الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں مہینے کا 30,000 کماتا ہوں اور میرا اپنا گھر ہے اور حلال کی کمائی ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری عزت کروں گا، حفاظت کروں گا اور تمہارے بابا کے آنے کے بعد انہیں سچ بھی بتا دوں گا۔ میری بات سننے کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ آخر کیا کرے۔ پھر اس نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسے لے کر سیدھا مسجد میں گیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ ہمارا نکاح پڑھا دو۔ نکاح پڑھواتے ساتھ ہی میں اپنے اسے گھر لے گیا، جہاں میری اماں ایک لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی اور انہوں نے مجھ سے حیرت سے پوچھا، بیٹا اقبال، یہ لڑکی کون ہے؟ تب میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی اور یہ بھی کہا کہ اب سے یہ ہمارے گھر کی بہو ہے۔ ہم لوگ اپنا ولیمہ کچھ دن بعد کر لیں گے، لیکن آپ کل سب کو مٹھائی بھجوا دیں اور بتا دیں کہ ہم نے سادگی سے اقبال کی شادی کر دی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ولیمہ ہم لوگ مریم کے والد کے آنے کے بعد کریں گے۔ میں نے اس کے والد کا نمبر لے لیا تھا اور مسلسل فون کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ان کا نمبر کسی وجہ سے آف جا رہا تھا۔ مریم کا انتظار بھی شدت اختیار کر رہا تھا اور پھر ایک دن ہمیں ہمارے صبر کا پھل مل گیا۔ مریم کے بابا سے ہمارا رابطہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور بہت عزت سے نوازا اور بے حد شکریہ بھی کیا۔ بیٹا، تم نے میری بیٹی کی عزت بچا کر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم دونوں خوش ہو گئے ہیں۔ پھر مریم کے ابا جب ہمارے گھر پہلی دفعہ آئے تھے تب اماں کے بھی سارے شکوے دور ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی آہستہ آہستہ کر کے سارا جہیز بھی بھجوا دیا تھا۔ اب ہم نے سوچا کہ ولیمے کی رسم رکھ لی جائے، کیونکہ سب رشتہ دار بہت باتیں کر رہے تھے کہ اقبال ایک لڑکی بھگا لایا ہے۔ مجھے یہ الزام اپنے سر سے اتارنا تھا اور میں نے سب گھر والوں کو سمجھا دیا تھا کہ مجھے مریم سے شادی کن حالات میں کرنی پڑی تھی، اور انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب اس بات کا ذکر وہ کسی سے بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح سے مریم پر کیے گئے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں جو کہ مجھے گوارا نہیں تھے۔ اس لیے میں نے سب سے کہا کہ ہم لوگ تمام رشتہ داروں کو یہی کہیں گے کہ ہماری شادی اچانک اس لیے ہوئی تھی کیونکہ مریم کے بابا کی طبیعت خراب تھی اور انہیں بس مجھ پر بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کسی اور کے سپرد کرنے کی بجائے مجھے چنا تھا۔ میں نے خود ہی سارے انتظامات کرنے کے لیے سوچا تھا، لیکن مریم کے بابا نے کہا، بیٹا اب ہم لوگ آدھے آدھے پیسے بانٹ کر یہ کام کریں گے اور دونوں فریق رقم بانٹ لیں گے۔ ان کو اس آفر سے مجھے لگا کہ میرا آدھا بوجھ اتر گیا ہے، اور پھر میں نے سب لوگوں کو کارڈ بھیج دیے۔ تبھی میرے دماغ میں آیا کہ مجھے انور صاحب کو بھی چاہیے، کیونکہ وہ میرے باس تھے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میں تو ایک معمولی سا چپڑاسی ہوں، اگر انہوں نے میرے گھر آنے سے منع کر دیا تو میں خود ہی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ سر، اگر آپ جمعہ والے دن فارغ ہوں تو میرے ولیمے کی تقریب ہے،
آ جائیں گے۔ تب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے دعوت دے کر ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر وقت ملا تو میں ضرور آؤں گا۔ انور صاحب کی یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اتنا بڑا انسان مجھ غریب کے گھر کیوں آتا۔ میں گھر آ کر انتظامات کرنے لگ گیا، لیکن ولیمے والے دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب انور صاحب میرے گھر آ گئے اور میں خوش ہو گیا اور فوراً بھاگ کر ان کے پاس گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، جس پر وہ مسکرائے اور کہا کہ تم نے میری جان بچائی تھی، مجھ پر تمہارا قرض ہے، تم تو میرے محسن ہو، تمہاری بات کیسے رد کر سکتا تھا۔ انور صاحب کی اس بات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میں نے انہیں اپنے سارے خاندان سے ملوایا اور بہت فخر سے بتایا کہ یہ میرے باس ہیں۔ پورے فنکشن میں دوران میں نے ایک چیز دیکھی کہ انور صاحب بہت غور سے میری بیوی مریم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے انہوں نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا ہو، اس لیے اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا تھا۔ وہاں سب لوگ مریم کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ آخر وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اس کی تعریف وہ کی جا سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں کم صورت تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اقبال کی قسمت کھل گئی ہے، اور یہی حقیقت تھی۔ آخرکار تقریب ختم ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اگلے دن میں آفس پہنچا تو میرے باس نے میرے انتظار میں تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور میرے سامنے والی کرسی پر بٹھایا، اور پھر کہا کہ کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کئی سال لگا دیتے تھے، اور کچھ لوگوں کو ایک ہی دن میں اتنا بڑا موقع ملتا ہے، لیکن وہ بندہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے جو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ میں انور صاحب کی اس بات پر کافی حیران سا رہ گیا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا، انہیں دیکھ رہا تھا، اور پھر کہا سر میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، اور پھر جو بات انہوں نے مجھے کہی اسے سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ وہ میرے محسن تھے، انہوں نے مجھے ایک باعزت نوکری دی تھی، اور اب وہ جو آفر مجھے دے رہے تھے، کوئی غیرت مند ہوتا تو شاید ان کے منہ پر تماچا دے مارتا، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہی آ رہا تھا۔ اگر مجھے ایک موقع مل رہا تھا تو میں کیسے ضائع کر دیتا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتا، انہوں نے کہا تم آج کا وقت لے لو اور آرام سے گھر جا کر سوچو، لیکن آج رات 12 بجے سے پہلے فیصلہ کر لو، کیونکہ اس کے بعد یہ آفر ختم ہو جائے گی۔ میں بنا کچھ کہے خاموشی سے دفتر سے باہر نکل آیا۔ میں گھر آ گیا تھا۔ مجھے مریم نے اس وقت دیکھا تو پریشان ہو گئی اور کہا آپ اس وقت کیوں آ گئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مریم کی اتنی فکر محسوس کر کے میں نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے اس سے چیز کے بارے میں کیسے بتاتا؟ میں نے اس سے بس اتنا کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اس نے سارا دن میری بہت خدمت کی، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ میں سارا دن اپنے فیصلے پر غور کرتا رہا کہ آخر کیا کروں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے بچپن کی غربت آتی رہی، اور میں نے سوچا کہ مجھے اپنے مستقبل کو ہر چیز سے اوپر رکھنا ہے۔ اور پھر یہ فیصلہ کر کے میں نے اپنے باس کو کال ملائی اور انہیں ہاں کر دی، اور پھر اپنے بستر پر آ گیا۔ مریم کو کہا کہ صبح تم تیار ہو جانا، میں تمہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو میں نے آواز لگائی اور مریم ایک دم سے تیار ہو گئی۔ ہم نے سامنے آ گئی۔ مریم نے آج نقاب کیا ہوا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران تھا کہ آخر آج اس نے نقاب کیوں کیا ہے، لیکن میں لیٹ ہو رہا تھا، بس جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور چل پڑا۔ سارے راستے میرے ذہن میں کل والا واقعہ چل رہا تھا۔ اسے لے کر ایک ہوٹل میں پہنچا، پھر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا میں تمہیں
طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق دے کر اس کی طرف بنا دیکھے میں باہر نکل آیا اور پھر میں نے اپنے باس کو کال کر کے بتا دیا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ کال کرتے ہی مجھے ایک آدمی نے بریف کیس پکڑایا جسے تھام کر میں گھر آ گیا۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا کہ امی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہاری بہن نازیہ کہاں ہے؟ امی کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا تھا کہ بھلا نازیہ کا میرے ساتھ کیا کام تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا انہوں نے خود ہی کہا، بیٹا نازیہ کو تم خود ہی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اب واپس نہیں لائے۔ امی کی بات سن کر مجھے لگا میرے ارد گرد طوفان چلنے لگا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میری بیوی مریم کہاں ہے؟ تب امی نے کہا کہ وہ آج صبح سویرے ہی اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اس کے ابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ امی کا یہ کہنا تھا کہ اچانک مریم کمرے سے باہر نکل آئی اور بہت خوش دلی سے مجھے سلام کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں وہیں کھڑا کھڑا چکرا گیا۔ میں نے باس کو فون ملایا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کبھی سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھتا تو کبھی فون کی طرف دیکھتا۔ اصل میں اس دن باس نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح باس سے کروا دوں اور اس کے بدلے میں وہ مجھے 50 لاکھ دیں گے۔ پھر 2 ماہ بعد وہ میری بیوی کو طلاق دے دیں گے اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ مجھے ان کی آفر پسند آئی تھی اور آج صبح میں مریم کو اسی لیے ساتھ لے کر گیا تھا کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم تو یہاں کھڑی تھی۔ تبھی باس کی کال آئی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بیوی کا بول کر اپنی بہن دے دی، اب تمہیں وہ واپس نہیں ملے گی۔ میں تو سر پکڑ کر رہ گیا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا۔ تبھی مریم میرے پاس آئی اور کہا، اب میں آپ کی حقیقت بتاتی ہوں۔ میں نے رات کو آپ کی اور آپ کے باس کی باتیں سن لی تھی اور پھر میں نے آپ کو سبق سکھانے کا سوچا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے نازیہ سے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں، بس تم میری چادر پہن لو اور نقاب کر کے ان کے ساتھ چلی جاؤ، باقی میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ اور پھر میں خود میکے چلی گئی تھی اور نازیہ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ میں نے ساری بات سن کر اسے بہت مارا تھا۔ باس کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا اور وہ میری بہن کو لے کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک روز سڑک پر کچھ ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اس حادثے میں معذور ہو گیا اور بستر سے لگ کر رہ گیا تھا۔ تب مجھے حقیقی معنوں میں پتہ لگا کہ میرا اپنا کون تھا اور کون نہیں۔ مریم نے میری بہت خدمت کی تھی، میں روتا رہتا، روز مرتا تھا۔ میں نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا جس نے مجھے اور میرے خاندان کو تباہ کر دیا۔ میری امی نے اس دن کے بعد سے آج تک مجھ سے بات نہیں کی، بس مجھے بد دعائیں دیتی۔ میں نے اپنی بہن کو بہت ڈھونڈا تھا مگر وہ نہ ملی۔ وہ پھر ایک دن میری بہن لٹی پھٹی حالت میں خود ہی گھر واپس آ گئی تھی۔ انور صاحب نے تنگ آ کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ اماں نے بڑی مشکل سے اس کا نکاح ایک بڑی عمر کے ساتھ آدمی کے ساتھ کر کے اسے بیاہ دیا اور میری بیوی بھی مجھے خلا لے لی تھی، اسے مجھ سے بھروسہ ختم ہو گیا تھا۔ اماں آج بھی مجھے کوستی ہے کہ میری وجہ سے میری بہن کی زندگی اور ہمارا گھر برباد ہوا ہے اور میں خود بھی ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا ہوں۔ شاید یہی میری آخری منزل تھی اور یہی میری گناہ کی سزا تھی۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔